جی بولیے. السلام علیکم جمشید بھائی. وعلیکم السلام. ارے ان کی سب کی واٹ لگا رہا ہوں، جتنے لوگوں کا نمبر دیے بار بار بھاگ رہے ہیں کال کٹ کر کے. لگاؤ وہ اچھے سے مہتاب وائٹ ہے اور وائٹ ارے لگاؤ بات ہی اچھے نہیں سے. کر رہے ہیں شروعات میں. بات کر رہا ہوں، بات ہی نہیں کر رہے ہیں کوئی. وہ ابھی وہ بڑھیا سے لگاؤ کلاس ان کی اچھے سے. ایک مستان نام کا کوئی شخص ہے جو ہے، اس سے بات کر رہا تھا میں. کون ہے وہ؟ ارے وہ جس کا رضوان. نمبر دیا تھا. اچھا وہ ایک منٹ. ایک منٹ. یہ رضوان. وہی کر رہی ہے فون. اس کو میں لے لوں کیا؟ بعد میں لے لوں گا اس کو، ابھی نہیں. کون کر رہا جن 3 نمبر دیا تھا نا، ایک کا نام مستان آ رہا ہے ٹرو کلر میں. ہے؟ آ رہا ہے، اس کی بعد میں لگاؤں گا بات اچھے طریقے سے. ہٹ ابھی. رضوان. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Thank رضوان بھائی جی بتلائیے. رضوان بھائی آپ کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ابھی آپ مطلب کسی فرقے میں نہیں گئے، وہابی دیوبندیت میں نہیں گئے اگر آپ ابھی، تو آپ مطلب کیا پوچھنا چاہتے ہیں پھر وہابی دیوبندیوں کے تعلقات سے؟ جب آپ جانتے ہی نہیں ان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور جو آپ پوچھیں گے وہ ہم آپ کو بتلا دیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کس مسلک کو فالو کروں، تو وہ بھی آپ کو بتلا دیا جائے گا. آپ اطمینان رکھیں اور انشاءاللہ تعالی سمجھیں، کوشش کریں اور توبہ کر لیں. اگر کسی بدعقیدے کے پیچھے اب تک آپ نے نماز پڑھی ہو تو ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، رکھیں اپنے سوالات. وہ میں نے واٹس ایپ پہ آپ کو کچھ کلپ وغیرہ بھیجی تھی. نہیں میں نے غور و فکر نہیں کر پایا. میں اب میرے ایک استاد منٹ ہیں، ایک منٹ ایک منٹ. آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا. استاد سے آپ میرے بات کر لیں. حضرت میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں کیا ہے کہ میں جو ہے نا جیسے یوٹیوب وغیرہ کھولتے ہیں تو علماء دین ہے یوٹیوب پہ، ہر فرقے کے علماء دین ہیں جی. تو میں اس پہ جو ہے نا یہ جو آج آپ دیوبندی بھابی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی لوگ ہیں یہ، تو ان کی کہاں بھی میں سے نے کچھ ہیں آپ؟ باتیں سنی جی. میں یہیں یو پی علی گڑھ سے ہوں. علی گڑھ سے. ہاں بولیے، کنٹینیو تو کریے. حضرت میں نے ان کی بہت ساری باتیں سنی، ان سے متاثر بھی ہوا، میں ڈفرینٹیکل بھی ہوا. اور اس کے بعد میں نے پھر کیا بولتے ہیں جو بریلی فرقے کا عالم دین ہے ان کی میں نے باتیں سنی. تو کچھ باتیں مجھے ان کی بھی غلط لگی، جو دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں. تو ان سے میں نے وہیں کوئی ہمارے تعلقات میں ہمارے کمرے میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کے شاید بھائی ہیں. تو میں نے ان سے بات کری کہ بھائی یہ مسائل جو ہیں مطلب کس طریقے سے کیا ہے ان کی. تو انہوں نے بتایا. تو پھر میں نے یہ ہے نا آپ کے جو فرقے سے آپ کے فرقے کی طرف میں متاثر ہوا، مطلب بریلویوں کی طرف. تو پھر آپ سے میں نے کچھ بیانات وغیرہ سنے، تو اس میں تھوڑا سا مطلب یہ کہ ڈفرینٹیکلی آبزیکلی کچھ بات سمجھ سے باہر سی آئی. مطلب یہ ہے کہ کیا چیز؟ جیسے وہ ہے نہیں، وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آپ، امین القادری صاحب مہاراشٹر کے. ان عالم سے ایک نہیں ہے وہ؟ مرتبہ ہماری ملاقات. جی عالم نہیں ہے وہ. عالم نہیں ہے وہ؟ نہیں. اچھا. پھر تو مطلب بہت مشہور ہے، ان سے ہماری ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی تھی، دلی میں آئے تھے وہ. مشہور ہونے کے لیے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی مشہور ہو جاتا ہے. عالم ہاں دین تو نہیں حضرت ہے وہ. جی تو حضرت وہ تو مطلب بہت مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، ان کی چیز سے. دیکھیے وہ سید ہیں تو اسی لیے لوگ متاثر ہوتے ہیں. عالم دین نہیں ہے، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے وہ. سید کی محبت میں لوگ ان کو بلاتے ہیں. سید کی سند ہے ان کے پاس، سجرہ شریف ہے، اور جی کسی مدرسے سے وہ فارغ نہیں ہے پہلی چیز. اور ان کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پکڑ ہو جاتی ہے. اور ہاں وہ میں بتا رہا نا، آپ ایک بات بتا رہا تھا حضرت آپ سے، کیا بولتے ہیں کہ وہ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات سنیے، لیکن وہ پکڑ کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی ایسا شدید فتویٰ لگ جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ میں سب کی باتوں کو سنتا ہوں، میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں، ایسے بھی دیکھ رہا ہوں، ویسے بھی دیکھ رہا ہوں، ہے نا.
تو میں آپ سے یہ جی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، جی جی حضرت جی تو ہم نے توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار کر لیا، جی ٹھیک جی ہے، جی ہم مسلمان ہو گئے ہے نا۔ جی تو اب جی ہم کیا کریں کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ آپ کسی قادیانی کے محلے میں جا کے رہ رہے ہیں اور جی آپ کو علم نہیں ہے تو آپ قادیانی بن جائیں گے۔ حضرت یہ قادیانی کون ہوتا ہے مطلب؟ یہ قادیانی وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، اچھا احمد اچھا حضرت جی قادیان کو آخری نبی مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن حضور کی رسالت جی کا آخری نبی کا انکار کرتا ہے۔ یہ کہاں سے پیدا جی ہوا جی وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی اس جی کے جی بعد جیسے آپ شیعہ کے گھر میں جا کر کے رہنے لگے تو شیعہ جو جی کرتا ہے جی آپ وہ دھیرے دھیرے وہ اپنانا شروع کر دیں گے، ٹھیک جی ہے۔ یہ مثال آپ جی کو حضرت ایسی دوں گا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے محلے میں رہ رہے ہیں جی 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 تو آپ دیکھیں گے کہ اس غیر مسلم کے محلے میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی دھیرے دھیرے جو ہے آپ کے بچے ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور جی پہ حضرت جی ان کے جی جی گھر میں بالکل صحیح بات آس پاس میں گھر میں جو کنیا بٹھائی جاتی ہے درگا پوجا جی میں اور اس میں نوراترے میں، تو وہ آپ کے بچوں کو جی بھی پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی 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 وہ آپ کے جی بچے لڑکیوں کو بھی پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی اس کے بعد وہاں کوئی جاگرن ہو رہا ہے یا کوئی ایسا پروگرام ان کا ہو رہا ہے تو محلے میں آپ رہتے ہیں، جی آپ کے پاس چندہ لینے بھی آئیں گے، جی 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 آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بلائیں گے بھی، اور آپ کو جی مجبوری ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا کیونکہ محلے میں رہ رہے تو کسی سے بیر نہیں کر سکتے۔ جی حضرت بالکل صحیح بات ہے جی یہی حال شیعہ کا ہے کہ شیعہ کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو شیعہ مجلس کر رہا ہے اور شیعہ کچھ جی تعزیہ نکال رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے، ڈھول بجوا رہا ہے یا جو مرضی کروا رہا ہے، تو اس میں آپ کو شریک ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو جی یہ کہیں گے نہیں یہ سب غلط ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو رہنے نہیں دے گا جی وہاں پہ۔ جی 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 یہی حال دیوبندیوں کے پاس ہے جی اور جی یہی حال وہابیوں کے پاس ہے اور جی یہی جی حال جی قادیان، مطلب جس بھی آج کی تاریخ میں آپ جس بھی بد مذہب کے ساتھ رہیں گے تو آپ اسی میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے۔ اب جی ہمیں جی اس سے اور کیسے آدمی بچنا؟ آدمی ڈھل ہی جاتا ہے حضرت ہاں تو ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایک دودھ کا پیالہ ہے، جی جی اس دودھ کے پیالے میں اگر ایک مکھی گر جاتی ہے تو ہمیں دکھ جاتی ہے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سفید ہے، جی ٹھیک، وہ دکھ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی جی دودھ کا پیالہ کالا ہو جائے، اگر اس میں ہم کوئی کالا کلر مثال کے طور پہ کافی ملا دیں، کالی کر دیں اس کو، جی اور جی اس میں دودھ ڈال دیں، دودھ میں کیا کہتے ہیں مکھی ڈال دیں، تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، جی جی بہت مشکل سے نظر آئے گی، جی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دودھ کے پیالے سے مراد ہے اپنے قلب کو روشن کرنا پڑے گا۔ جی جی جو حضرت ہمارے قلب کا جو کالا ہے، جو ہمارا کالی سیاہی جمی ہوئی ہے، اس کو صاف جی کرنے کے لیے قلب کو روشن کرنا پڑے گا۔ جی حضرت اور وہ قلب روشن کیسے ہوگا؟ وہ قلب روشن ایسے ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایک بہترین عمل بتایا ہے جی کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھ پہ درود و سلام پڑھو، جی کیونکہ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھیجتا ہے اور تم پر جی میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، جی حضرت ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے جی جو اللہ تعالیٰ سے قرآن میں مہلت مانگی تھی کہ مجھے اس آخری وقت تک کا مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے جی بندوں کو بہکاؤں گا، تو جی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بات یہ کہی تھی شیطان سے کہ تم میرے کامل بندوں کو بہکا نہیں سکتا، جی بالکل صحیح بات اور ہے حضرت کامل بندہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم میں سے وہ شخص مکمل ایمان جی والا ہو ہی نہیں سکتا جب جی تک ماں باپ بھائی بہن دنیا سے ہر ایک چیز سے جب سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، جی جی ہاں حدیث ہے حضرت وہ بچے بتا رہے ہیں آپ ٹھیک حدیث ہے ہے نا۔ اب یہ جی جی بتائیے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جب صحابہ اکرام کلمہ پڑھ رہے تھے، تعداد بڑھ رہی تھی، تو ان جی کفاروں نے کتنے ظلم ڈھائے تھے آپ کے اوپر؟ جی بالکل حضرت صحیح بات بہت ظلم کتنی کیا تھا حدیثیں اللہ بھری نے پڑی ہیں کہ بہت ظلم کیے تھے صحابہ اکرام کو، بہت جی 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 پریشان کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ابشر عنہ کے جی جی تعلق سے تو یہ ملتا ہے ان کے سینے پہ اتنے بڑے پتھر رکھ دیا، تپتی دھوپ میں لٹا دیا، ریت پہ لٹا دیا، ٹھیک ہے جی نا۔
تو پھر جی بھی انہوں نے حوصلہ بلند رکھا، ہارے نہیں حوصلے کو۔ جی 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 اگر اس دور میں کوئی سوشل میڈیا ہوتا تو جی ابو جہل اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوتا، ابو لہب اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوتا، عقبہ اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوتا، ہر کوئی اپنا جی چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے اگر اس دور میں سوشل میڈیا ہوتا۔ صحیح بات ہے بالکل جی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن جب آپ جی چینل کھولتے ہیں تو ابو لہب کی بھی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جی 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 ابو جہل کا بھی جی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی پھر اس کے بعد یہ جتنے مشرکین مکہ ہے سب اپنے اپنے بھگوانوں کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی حبل کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ملات کی تعریف کر رہا ہے، کوئی عزا کی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پھنس جائیں گے، کہیں گے یار کس کی بات کو جی سنوں، ابو جہل بھی صحیح بول رہا ہے، ابو لہب بھی صحیح جی بول جی رہا ہے کہ سب سے پرانا دھرم یہ ہے تو ہم نیا دین کیسے اپنا لیں، ہے نا، جہاں جی اتنے سارے خدا ہیں تو ایک خدا کیسے ہو جائے گا۔ تو اب سب جی کے چینل میں آپ کنفیوز ہو گئے، جی ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کیسے کریں؟ تو اس کے لیے میرے نبی نے بہترین عمل بتایا ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، جی ٹھیک ہے۔ اب اس دور میں جی مان لیجئے کہ صحابہ اکرام کے دور میں اگر یہ سارا سوشل میڈیا ہوتا، جی یہ یوٹیوب ہوتا، ٹھیک ہے، جی یہ فیس بک ہوتا، یہ ساری چیزیں ہوتی، جی تو جس طریقے جی سے ناچ گانا آج فیس بک پہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ناچ گانا یوٹیوب پر آج ہو رہا ہے، جس طریقے سے جی ناچ گانا انسٹاگرام پر آج ہو رہا ہے، اس دور میں بھی ہوتا۔ اس دور میں تو جی کئی کئی کلومیٹر پہ ہوتا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ تو عام ہو جاتا۔ جی تو اس دور میں صحابہ اکرام کی تکلیفیں، مشکلیں کتنی بڑھ جاتی؟ جی بالکل بڑھیا بڑھتی نا۔ ہم۔ جی اب اس منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے آج کے دور میں۔ جی اب آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ ایک صحابی نے ایک اپنا چینل بنا لیا یوٹیوب پر، مثال کے جی طور پہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ جی صحابی ویڈیو کے سامنے نہیں آتا، فوٹو کے سامنے نہیں آتا، کیونکہ حضور نے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کے لیے منع کیا، وہ جی نہیں آتے، لیکن وہ عوام کو سمجھانے کے لیے چینل پر اپنی وائس چھوڑ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، وائس چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ جی نے ایک صحابی کی بات سنی، پھر دوسرے صحابی بھی وہی بول رہے ہیں، تیسرے صحابی بھی جی وہی بول رہے ہیں، چوتھے صحابی بھی جی وہی بول رہے ہیں، تو پھر اتفاق جی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، جی ٹھیک ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہمیں کیا جی دیکھے گئے؟ ہمیں دیکھے گئے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، جی 72 جہنم میں جائے گا۔ جی 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 اب حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ ایسی جماعت اٹھی جس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، جی حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کا اعلان کیا، جی اور وہ زکوٰۃ پہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں قرآن حدیث، جی ٹھیک ہے، دلیل بھی پیش کر رہے ہیں قرآن حدیث سے کہ یہ فرض نہیں ہے اور یہ مناہی ہے۔ جی تو حضرت ابو بکر نے اس سے جنگ کی۔ اگر اس ٹائم میں سوشل میڈیا ہوتا تو وہ جماعت جو کھڑی ہوتی اور وہ یہ جو دلائل جی پیش کرتی تو ان کی تعداد بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ جی بالکل بڑھتی نا۔ تو حضرت ابو جی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کچھ جو اپنے کٹر صحابی تھے، جو ایمان والے تھے، وہ تو نہیں پلٹتے، لیکن جو ان جی کے ساتھ پلٹ چکے تھے وہ اور لوگوں کو بہکاتے، کیونکہ اس ٹائم میں پوری دنیا میں تو دین نہیں آیا تھا، جی جی بہت کم آیا تھا، سمجھے؟ جی تو وہ جو اگر کسی کو مسلمان بناتے تو وہ ایسے کو مسلمان بناتے جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جی لیکن کیا ہوا اس دور میں سوشل میڈیا تھا نہیں، تو حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کی، ان کو وہیں ختم کر دیا، اس جی جماعت کو وہیں ختم کر دیا۔ جی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ایک جماعت اٹھی جس نے جی فتنہ بپا کیا، جی ٹھیک ہے۔ اگر اس دور میں مان لیجیے سوشل میڈیا ہوتا تو اس دور میں وہ بھی اپنی جماعت کو بڑھاتے، جی بالکل صحیح بات لیکن صحابیوں کا دور تھا، صحابی جلیل القدر صحابی تھے، ایمان پہ مر جی مٹنے والے تھے، تو انہوں نے ان سے جنگ جی کی، ان کو ختم کر دیا۔ جی پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ عمار اٹھا جس کا نام جی کیا کہتے ہیں یہ مروان تھا، یہ جی بدبخت اٹھا، اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ تو جی یہ مروان پھر اپنا چینل بناتا، پھر یہ مروان لوگوں کو غلط دین پھیلاتا، غلط طریقے سے استعمال کرتا۔ جی ہوں جی جی لیکن کیا ہوا کہ صحابہ نے پھر اس سے جنگ کی،
اور صحابہ نے اس کو ختم کیا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں خارجی اٹھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا. تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ ہر دور میں یہ فتنہ اٹھا ہے، لیکن اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، جو فتنہ وہیں ختم ہو گیا. اب اس دور کا جو فتنہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ احمد قادیان اٹھا اور اس نے کہا میں آخری نبی ہوں، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس نے ایک کتاب پڑھی، جو کتاب لکھی تھی تحذیر الناس، قاسم علی نانوتوی نے. اس میں یہ لکھا تھا کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے. بالفرض بعد زمانہ نبی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مطلب حضور خاتم النبی رہیں گے اگر کوئی نبی ابھی پیدا ہو جائے. اس نے یہ کتاب پڑھ کے نبوت کا اعلان کر دیا کہ بھائی تمہارے دیوبندی عالموں نے لکھا ہے میں آخری نبی ہوں، میرا نام احمد ہے اور میرا نام قرآن میں موجود ہے. اب جو کم پڑھے لکھے تھے وہ اس کی جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے، دیوبندیوں کے ان سے مناظرے ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور اس کتاب پہ ہمارے مفتی مطیع الرحمان صاحب کا طاہر غیاوی سے کٹیہار میں مناظرہ ہوا، جس کا عالم یہ ہوا تھا کہ وہاں کے بہت سارے دیوبندیوں نے توبہ کری تھی دیوبندیت سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، قادیانی اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہے، وہ اپنی تعداد بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر شیعہ نکلا. اب یہ شیعہ جو قوم نکلی اس نے کیا کہتے ہیں صحابیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ ہم صحابی کو نہیں مانتے، ہم حضور کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میرے اور میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میں دو درمیانی چیز تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں ایک میری اہل بیت. اور اس حدیث کو یہ چھوڑتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے جو 72 فرقے ہوں گے، جو ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگی؟ جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گا، اہل سنت والجماعت. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں چالو کیا، شیعہ اس کو نہیں مانتے. حضرت عمر فاروق نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں لگایا، یہ نہیں مانتے. حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح شروع کی، یہ نہیں مانتے. حضرت عثمان غنی نے قرآن کو کتاب کی شکل دی تو یہ کتاب کو نہیں مانتے، اس قرآن کو. تو یہ اپنے طریقے سے دین مانتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. لیکن چکر کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کی. قادیانی کیسے بڑھ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قادیانی کی تعداد بڑھ رہی ہے. جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو غیر مسلم ہے، ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ لوگ اس کو پیسہ دے کر کے قادیانی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے، اب وہ کون ہوگا؟ اب بخاری کی آپ حدیث اٹھائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی نمازیں پڑھیں گے تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کمتر ہوں گے، لیکن اسلام سے ایسے خارج جیسے تیر شکار سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کو جب ہم نے دیکھ لیا تو ہم کیسے اس شخص کو ڈھونڈیں گے؟ تو ہم چلیں گے دوسری حدیث میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کو نکھار دے گا. اب یہ بتائیے کہ جب حضور کے زمانے میں باطل کو الگ رکھنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو حضور کی طرف منسوخ کرتے تھے، حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد باطل سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر کی طرف نسبت کرتے تھے. اب حضرت عمر فاروق کے دور میں باطل سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے عمر فاروق کی طرف نسبت کرتے تھے. اس کے بعد
حضرت عثمان غنی کے دور میں باطل سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے جو مروان تھا اس بدبخت سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی کی طرف منسوخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خلافت عثمانیہ ہیں، ہم خلافت عثمانیہ کو مانتے ہیں، یہ مروان کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے باطل کو الگ رکھنے کے لیے ہم حضرت علی کرم اللہ توج الکریم کی طرف نسبت کرنے لگے لوگ۔ اسی طریقے سے جب خلافت بڑھتی گئی، جب تابعی کا دور آیا تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تب دور آیا تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے علم کو سیکھا۔ تو لوگوں نے اس دور میں حضرت ابو حنیفہ کو جب پریشان کرنا شروع کیا، دین میں نئے نئے فتنے پیدا کرنے شروع کیے، تو لوگوں نے اپنی نسبت حنفیت کی طرف لگایا۔ امام ابو حنیفہ صاحب کی طرف۔ ہاں، اس کے بعد پھر امام شافعی کا دور آیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو شافعی کہنا پسند کروایا بدبختوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے۔ پھر امام حنبل کا دور آیا، پھر امام مالک کا دور آیا، اس کے بعد جب امام بخاری کا دور آیا تو جب امام بخاری نے بخاری لکھی تو یہ امام بخاری کا اپنا عمل تھا۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کو کسی کا نام نہیں دیا، اپنا نام دیا بخاری شریف، کیونکہ وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ تو لوگوں نے امام بخاری کی طرف منسوخ کیا اپنے آپ کو کہ ہم امام بخاری والے ہیں۔ امام مسلم کا دور آیا، پھر امام ترمذی کا دور آیا، امام ابو داؤد کا دور آیا، امام ماجہ کا دور آیا، امام کیا کہتے ہیں بہقی کا دور آیا، امام کیا کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کا دور آیا۔ اسی طریقے سے یہ دور آتا گیا۔ تو اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھائی جو اہل سنت والجماعت کا یہ بڑا طبقہ چلا آ رہا ہے، آج کی تاریخ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کس عالم سے ملتا ہے آج کی تاریخ میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو جب ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو ایک بھی عقیدہ صحابہ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں اور ہر چیز پہ لکھی ہے۔ اس دور میں امام بننا اور مفتی بننا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن آپ نے جب در مختار کی شرح کی تو آسان ہو گیا پھر۔ اور آپ اپنی ان کی کتابوں کو جب پڑھیں گے تو وہ تمام امت کا اجماع اکٹھا کرتے تھے کہ شریعت 4 چیزوں پہ چلتی ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ مثال کے طور پہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جیسے قرآن میں لکھا ہے اے ایمان والو تم کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، تو قرآن میں اگر اب گھیا تورئی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ پاک چیزوں کا ذکر ہے یہ حدیث میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ حدیث میں آج کے کھانے کی ڈشیں ڈھونڈو گے، جیسے بریانی ڈھونڈو گے، جیسے جو نئے نئے پکوان بن رہے یہ ڈھونڈو گے، نہیں ملے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ اجماع میں ملے گا۔ اور اس پر پھر قیاس کیا جائے گا۔ جیسے حضور اپنے دور میں حضور نے کبھی قالین پر، موٹی قالین پر، شاہی قالینوں پہ نماز نہیں ادا کی، آج ہو رہی ہے۔ حضور نے کبھی مسجدیں پکی نہیں بنوائی، آج بن رہی ہیں۔ حضور نے اپنی مسجدوں میں اے سی نہیں لگوائے، آج لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قیاسی معاملہ ہے، اس پر امت کا قیاس ہے کہ بھئی یہ لگانا جائز ہے، کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا جو عقیدہ ہے کیا حضرت ابو بکر سے ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ حضور نے جیسے نماز پڑھائی، وہ نماز جو صحابہ نے نماز پڑھی وہ نماز، کیا ہم اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس نے بتایا؟ امام نے بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ مکمل نماز کا جو طریقہ ہے کہ فجر میں 2، ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7 اور عشاء میں 17، اور اس کے اندر واجبات اور سنت جو ہے وہ حدیث اور قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں کس سے پتہ لگا؟ اماموں سے پتہ لگا۔ امام ابو حنیفہ سے پتہ لگا، امام شافعی سے پتہ لگا، امام مالک سے پتہ لگا، امام حنبل سے پتہ لگا، کیونکہ یہ اپنے دور کے مجتہد ہیں، مجدد ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو نکالا قرآن حدیث سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم تک پہنچا۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دیوبندیوں کے جو امام ہیں کیا انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اب گستاخی کیسے کی ہے وہ بخاری کی شریف سے حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے،
اس میں ایک شخص آیا بنو تمیم کے قبیلے سے، اس نے کہا جی عدل سے کام لو محمد. جی تو آپ نے کہا اس سرزمین پر مجھ سے عدل کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کیا کرتے تھے؟ جو جی یتیم ہوتا تھا نا اس کو زیادہ حصہ دیتے تھے. جی 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 تو جب وہ یہ بات اس نے بولی تو حضرت عمر فاروق نے تلوار کو کھینچا، اس کی گردن کاٹوں گا. اللہ کے جی رسول نے منع فرمایا اور کہا جی کہ اس شخص سے ایسا ٹولہ جنم لے گا، ایسا فرقہ جی جنم لے گا، وہ اتنی نمازیں پڑھے گا تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، جی اتنے روزے رکھے گا تمہارے روزے کمتر ہوں گے، لیکن اسلام سے ایسے خارج ہوگا جیسے تیر شکار سے. جی جی اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور ایک یہودی. جی ان کو کھیت میں پانی جانے کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا. جی جی تو شاید وہ حضرت یہ نصیب ہاں میں آیا ہے شاید. ہاں تو حضور کی جی بارگاہ میں وہ دو شخص آئے تو اللہ کے رسول نے جی دونوں کا مقدمہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. جی جی تو وہ جی جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا تھا اس نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. جی وہ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس. جی حضرت عمر فاروق نے دونوں کی باتوں کو سنا، کہا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ نبی کے پاس جاؤ. تو اس شخص نے کہا، یہودی نے، کہ ہم وہاں جی گئے تھے تو میرے نبی نے کیا کہا؟ تو آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ مانتا نہیں. جی تو عمر فاروق نے کہا ابھی مانے گا. اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن کاٹ دی. اچھا جی پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا. لیکن اللہ کے رسول تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا میرا عمر کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا، وہ منافق ہے. جی اب بتائیے، ادنا سی گستاخی کرنے والے کو اللہ کے رسول نے منافق کہہ دیا. جی 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 ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ جی دیکھنا ہے کہ کیا یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ کون ایسا امام ہے؟ جی تو آپ جی نکالیے اہل حدیثوں کے امام، توصیف الرحمان، مولانا جرجیس، اور آپ کا یہ معراج ربانی اور جلال الدین جی قاسمی. جی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. جی اگر آپ یوٹیوب پر لکھو گے کہ کیا حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم ہے تو سب سے پہلے جی معراج ربانی آئے گا اور یہ توصیف الرحمان آئے گا جی کہ جی حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. حضور اگر زندہ ہیں تو ان کی جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ حضور اگر زندہ ہے تو ان کی عصا یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس طریقے کے جملے بازی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اب آپ دیکھو گے کہ جی مولانا جرجیس، تو مولانا جرجیس کیا کہتا ہے؟ اس کی تقریر سنیے گا. کہتا ہے کہ تم حضور کے لیے جتنے بھی اچھے القاب سے نواز دو کہ حضور پردہ کر گئے یا دنیا سے چلے گئے، جتنے بھی القاب سے نواز دو تو حضور مر گئے، معاذ اللہ. جی معاذ ہوں، اللہ. اگر جی آپ جی یہ مظفر بہاری کی ریکارڈنگ نکالو گے، مدینے کا جو بدو ہے حرام خور کمینہ، وہ جی اس کی نکالو گے تو وہ اس نے ایک اسپیچ دی تھی کہ مسجد کس کس چیزوں سے خراب ہوتی ہے. وہ کہتا ہے مسجد میں چگلی کرنا، غیبت کرنا چلو ٹھیک، مسجد میں برائی کسی کی کرنا چلو ٹھیک، مسجد میں گالی گلوچ کرنا ٹھیک. کہتا ہے یا رسول جی اللہ اگر مسجد میں کسی نے کہا تو اس سے بھی مسجد خراب ہو جاتی ہے. اوف اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ سب یوٹیوب پر ان کی پڑی ہوئی ہے. جی جی اب آپ دیکھو گے کہ ایک نیا فتنہ آیا سوشل میڈیا پر، علی مرزا کر کے. جی ہاں وہ اس کا بھی حضرت میں نے بہت کلپ ہاں سنی ہے اس اس کی کے علی بھی مرزا. بہت، اس کو پہلی بات تو وہ ہے پڑھا لکھا پاکستان کا نہیں ہے، ہے. پڑھا حضرت اس لکھا کا نہیں ہے کوئی وہ. دفاع کیوں نہیں کرتا حضرت؟ نہیں نہیں، کیا بات کر رہے ہو، ہمارے مفتی خورشید صاحب ہیں، وہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس کا رد فوراً کرتے ہیں وہ. مفتی خورشید صاحب اچھے حضرت. پاکستان کے ہیں وہ بھی. اچھا اچھا حضرت. ہوں، ایک تو جب تک ٹھیک ہے حضرت. خادم حسین رضوی صاحب جی 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 پاکستان میں حیات تھے، جب تک خادم حسین رضوی صاحب، تب تک یہ علی مرزا بالکل خاموش تھا، کیونکہ جی 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 اس کی حالت وہ خراب کر دیتے تھے. لیکن جیسے ہی جی وہ جی جی پردہ کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ تھوڑا سا رواب میں آ گیا. اور اس کے پیچھے جی جی بہت بہت دیوبندی وہابیوں کا ہاتھ ہے. جی 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 اب اس کے بعد جب ہم دیوبندیوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ اللہ جی بچائے ایسی باتوں سے. ملا جلا جی کر کے آج کی تاریخ میں آپ کو اگر کسی کی ریکارڈنگ سننی ہے یا آپ کو حق پر چلنا ہے تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جی آپ فاروق خان رضوی صاحب کی تقریر کو سنیے.
جی سلمان اظہری صاحب کی فاروق تقریر رضوی کو صاحب. سنیے. ہاں فاروق رضوی صاحب, جی جی ٹھیک جی ہے, وہ آپ کو حوالہ بھی دکھائیں گے, آپ کو سب کچھ سمجھائیں گے کہ کون سا فرقہ کیسا ہے, کس نے کتابوں میں جی گستاخیاں کی ہیں اور کون کیا بولتا ہے. ہر موضوع جی پہ ان کے بیانات آتے رہتے ہیں. جی دوسرا آپ سلمان اظہری صاحب قبلہ کو سنیے. جی 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 تیسرا یہ آپ, اپنے انڈیا کے ہیں سلمان ہاں صاحب. ہاں ہاں, تیسرا آپ جی جی شہزاد عالم صاحب قبلہ کو سنیے. ٹھیک ہے. جی شہزاد عالم صاحب. ہاں, جی چوتھا آپ کیا کہتے ہیں احسان قادری صاحب کو سنیے, سری لنکا کے ہیں. احسان جی قادری جی صاحب احسان نے صاحب. ڈاکٹر ذاکر نالائق کو سری لنکا میں پکڑا تھا, جی جی بھاگ گیا تھا وہاں سے. وہ ان سے صرف ایک ہی چیز پوچھا, اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا تھا کہ تم نے کہا کہ وسیلے کے تعلق سے قرآن میں 25 آیتیں ہیں, وہ آیتیں پیش کرو. جی جی جبکہ قرآن خود کہتا ہے کیا ایمان والو اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. جی 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 ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ جی ہے. تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے, آپ سب سے پہلے درود جی شریف پڑھیے, چلتے پھرتے جی اٹھتے جی بیٹھتے, اور جی سنی جی جی حنفی بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھیے. فاروق جی خان رضوی صاحب کے بیانات کو سنیے, اور ہمارے چینلوں پہ جی آئیے. جیسے ہمارا چینل ہے جمشید علی اون حق یوٹیوب پر, جی 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 اونلی جی جی اظہری نیٹ ورک, جی 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 ٹھیک ہے, محمد رضا 2.0, یہ سارے جی جی چینل جی ہیں. راحیل خان اون حق, نور حسن برکاتی. جی جب آپ اس کے جی اندر ان کے مولوی اور ان کے اماموں سے ہماری ڈیبیٹوں کو سنیں گے نا, تو جی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. یہاں حق واضح ہو جائے گا پھر تو ہاں, ہم ہر اس امام کو ان کے پکڑتے ہیں, جیسے قادیانی کو بھی پکڑیں گے, شیعہ کو بھی پکڑیں گے, رافضی کو بھی پکڑیں گے, اور پھر اس حساب سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. دیوبندی کو بھی پکڑتے ہیں, وہابیوں کو بھی پکڑتے ہیں. ان کو ہم مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں, ان سے ہم مناظرہ کرتے ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, حوالوں سے بات جی کرتے ہیں, حوالوں سے ہر ایک چیز کو ہم پیش کرتے ہیں. جیسے ابھی میلاد النبی کے دور میں جی i+ چینل پر ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے. جی اس پہ میری گفتگو ابھی ہوئی ہے, کل پرسوں ریکارڈنگ ڈلی ہے اونلی اظہری نیٹ ورک پر, اس کو سنیے, سمجھ جی میں آ جائے گا. تو ملا جلا کے جی یہ ہے کہ آپ اس ریکارڈنگوں کو سنیے, اس چینلوں پہ آئیے. اور دوسری چیز یہ ہے جی کہ سنی حنفی بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھیے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیے. اب تو جو نمازیں پڑھی ہیں وہ دیوبندی عالم کے پیچھے وہ کیا وہ سب صحیح آپ صحیح ہے. وہ سب آپ پیٹھ پہ دے ماریے, چھوڑ دیجئے اس کو. ٹھیک ہے, جی کیونکہ جی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ کی نیت تھی جی کہ یہ حق پر ہے, اور اب آپ کو جی حق جی پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے نا, جی تو اب آپ ان سے جی توبہ کریے, کلمہ پڑھیے, رجوع کریے, جی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے کہ اللہ جتنی بھی مجھ سے غلطی گستاخی یا جانے انجانے میں نے وہابی دیوبندیوں کے پیچھے یا بد مذہب کے پیچھے نمازیں ادا کری ہے, قبول کرنے والی جی ذات تیری ہے, مجھے معاف عطا فرما, اور آگے سے مجھے راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے حبیب کے صدقے تو پہلے. جی ٹھیک ہے. حضرت یہ ایک بات اور مانو, یہ جو مطلب دیوبندی اور وہابی ہے, تو میں ان کی تعداد بہت ہے ہمارے بھی علاقے میں بھی, اور میرے جو ہاں والد صاحب دیکھیے, ہیں یہ بھی ان سے ہی متاثر میں ہیں. آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک مومن کی تعداد ختم ہوتی جائے گی. جی 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 قیامت تو جب ہی آئے گی نا. جی حضرت جی بالکل. تو اب جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے سے تو دین اسلام چلا, تو مکے میں تو وہابیوں کی حکومت ہے. ارے بھائی مجھے جی یہ جی بتائیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سالوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے تھے؟ غالباً جی 600-700 سال کے بعد. تو جی 600-700 سال اللہ تعالیٰ نے کس کو حکومت دے رکھی تھی مکے میں؟ کافروں کو. اس جی میں جی بت رکھتے تھے, تو کیا وہ حق پر تھے؟ اور ابھی یہ صرف 100 سال ہوئے ہیں وہابی کو آئے ہوئے, تم اس کو حق پر مان رہے ہو؟ جو 700 سال سے رہ جی کے گیا اس کو حق پہ مانو. اس کے جی بعد جی جی اس کے بعد حضور کے زمانے کے بعد شیعوں کی بھی حکومت آئی ہے مکے پہ. جی ٹھیک ہے, تو کیا آپ نے جی حضور کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جب تم دیکھو کہ بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے عمارت یہاں بننے لگے تو قیامت نزدیک ہوگی؟ جی جب جی ترکی کی حکومت تھی تو ہر چیز وہاں اچھے سے جی موجود تھی, ہر چیز چل رہی تھی. ابن عبد الوہاب جی نجدی نے برطانیہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ حملہ کروایا, جی اور وہاں پہ کئی 100 علماء کو قتل کروایا, اور حکومت کو جی اپنے نام کیا, جس کا نیشنل ڈے 100 سال میں تم ہر سال نیشنل ڈے مناتے ہو.
جو ابھی تم نے جی وہابیوں نے 100واں نیشنل ڈے منایا ہے وہاں پہ 100 سال ان کو جی ہوئے ہیں جو جشن جی مناتے ہو کہ ہم نے حکومت لی تھی کس سے؟ ترکی سے. اس ٹائم ترکی کی حکومت تھی وہاں پہ. جی انہوں نے ساری مزارات کو ڈھا دیا وہاں پہ, صحابہ کی مزارات پہ بلڈوزر چلا دیا. لیکن ابھی ان کے بادشاہوں کی مزارات کو دیکھو کیا سنگ مرمر کی بناتے ہیں بڑھیا کر کے. جی جی تو جی یہ سارے خرافات جب شروع ہوئے مکے میں, اس کے بعد ابھی انہوں نے وہاں پہ فوٹو اسٹوڈیو بنا دیا, سنیما گھر کھول دیا, جوئے کے اڈے کھول دیے. جی ان کا جو شیخ قلبانی ہے وہ 15 سال مدینے میں امامت کر کے آج ہالی ووڈ کی پکچریں بنا رہا ہے, اس کا آدھا پیسہ دین پہ خرچہ کر رہا ہے. بتائیے یہ اللہ ساری اکبر اللہ. خرافاتیں جو ہو رہی ہے وہاں پہ تو یہ مکے میں ہو رہی ہے نا. جی جی تو مکے سے ہی جی تو بالکل. خرافاتیں تم نے شروع کری ہیں. اب یہ بتائیے جو فوٹو اسٹوڈیو انہوں نے کھولا ہے ننگی ننگی لڑکیوں کی فوٹو کھینچتے ہیں اس میں, اور جو انہوں نے جی سنیما گھر بنایا ہے سعودی میں, اور جو انہوں نے جی ابھی وہاں پر یہ کوئی فلمی اسٹار کو وہاں بلا کر کے اور ناچ گانے کا پروگرام کروایا تھا نیشنل ڈے پہ, ٹھیک جی ہے, آپ دیکھو یوٹیوب پہ ڈالو وہاں پہ سعودی عرب نیشنل ڈے دیکھو, ایسی ایسی ننگی ننگی ناچ کی فوٹو آئیں گی کہ آپ توبہ کرو گے. سعودی میں یہ ہو رہا ہے. جی اللہ. تو یہ سب خرافات کیا قیامت کی نشانیاں ہیں نا. آج دنیا جو قائم ہے کس کی وجہ سے ہے؟ مومن کی وجہ سے ہے یا خرافات کرنے والوں کی جی وجہ سے؟ جی جی ہوں؟ جی بالکل. تو یہ ایسی جماعت ہے دیوبندی وہابی, یہ دونوں بھائی بھائی ہیں, یہ دونوں کا وہاں پہ قبضہ ہے. اچھا دیوبندی وہاں بھی ایک ہی ہوتے ہیں حضرت یہ؟ ہاں ایک ہی ہے دونوں, یہ دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے, سمجھے. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ قادیانی ہو یا شیعہ ہو یا دیوبندی, ابھی ایک نیا فرقہ اور آ گیا ہے گوہر شاہی. گوہر شاہی. وہ اپنے پیر کا چہرہ چاند میں دکھا رہا ہے. ایک نیا فرقہ اور آ گیا رافضی, شیعہ میں سے نکلا ہے رافضی, جنہوں نے اجمیر کے مجاوروں نے قبضہ کر لیا ہے. عورتوں کو نچاتے ہیں, ڈھول تاشے سے قوالی کرواتے ہیں, وہاں پکڑ پکڑ کے عورتوں سے جی سجدہ کرواتے ہیں. یہ سب رافضی ہیں, جی سمجھے. یہ بریلوی نہیں ہے, کہیں ان کو تم بریلوی سمجھ لو, یہ رافضی ہیں سب. جی جی حضرت. ہاں ایک مسئلہ اور تھا, مطلب یہ کہ جو الزامات لگتے ہیں بریلی فرقے والوں پہ کہ مزار پہ جا کر سجدہ وغیرہ, یہ وہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ الزامات ان کے مجبوری ہے لگانا, کیونکہ یہ ان کو بنا دیتے ہیں بریلوی, اور جبکہ ہماری ان جی سے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ہم ان کو بھی, ابھی آپ نے حضرت. دیکھا ہوگا کہ اجمیر شریف میں جھگڑا ہوا تھا, وہ کس سے ہوا تھا؟ ہم جی سے ہی تو ہوا تھا. ہم ہی تو وہاں گھسے تھے, جی ہم نے ہی تو وہاں ان کو لتاڑا تھا کہ تم عورتوں کے ساتھ یہ کیا کروا رہے ہو, یہ ڈھول تاشا بڑھوا رہے ہو. تو اسی لیے تو انہوں نے ہم سے جھگڑا کیا, تاکہ ان کا یہاں پہ مارکیٹ بننا ہو, ان کی دکانداری بننا ہو. جی 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 حضرت سجدہ وغیرہ پہ تو سب غلط ہونا ہے حضرت, ایک کر سکتے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو ہمیں سکھایا, جو ہمارے عالم بتاتے ہیں, جی جی مزار پہ سجدہ کرنا تعظیمی کرو تو حرام ہے, معبود سمجھ کے کرو گے تو شرک ہے. جی اور مزار کا طواف کرنا یہ حرام ہے. مزار پر جی ایک یعنی چادر, مزار کل پر, ملا کے حضرت ہاں منع ہی ہے. ہاں, مزار پر اگر ایک چادر چڑی ہے تو دوسری چادر مت ڈالیے, کیونکہ حضور کی سنت سے ثابت ہے ایک چادر ڈالنا. جی جی حضرت اور بالکل. آپ کو کرنا کیا, 4 ہاتھ کی دوری پہ آپ کھڑے ہو جائیے, کیونکہ آپ کے جی ہاتھ اس لائق نہیں کہ صاحب مزار کو آپ ٹچ کریں. وہ اللہ کے ولی جی ہیں, اور جی وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں. جی آپ قرآن پڑھیے, وہاں جا کے جو آیت آپ کو آتی ہے وہ پڑھیے, اس کا ایصال ثواب ان تک پہنچائیے, اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ میں تیرے اس محبوب بندے کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, ان کے صدقے سے میری یہ پریشانی حل کر, ان کے صدقے سے میری یہ ضروریات ہیں اس کو پوری کر. اور اگر آپ صاحب مزار سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مددگار جی بنایا ہے, اللہ نے جی آپ کو ولی بنایا ہے, اپنا دوست بنایا ہے, جی جیسے سورہ تحریم آیت نمبر 4 پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ, جبرائیل, نیک مومن صالحین بندے, تمام فرشتے تمہاری مدد پر, اللہ نے مقرر کیا ان کو. جی تو اب جیسے آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے تو جی اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا قوت دی تھی کہ مردہ زندہ کر دیتے تھے, اور کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور نابینا کو آنکھ دے دیتے تھے. جی یہ معجزے آپ نے دیے. تو ہر نبی کو, جی ہر ولی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے, جی حضرت. اور سب سے زیادہ مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہر چیز میں. جی تو جی ہر جی نبی کو معجزے دیے ہیں, اور ہر ولی کو کرامت دی ہے اللہ نے, ٹھیک ہے. جی تو جب آپ ان جی سے دعا بھی کریں کہ صاحب مزار آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کو اللہ نے جی مددگار بنایا ہے, ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار, مدد کرنے والا. جی تو آپ سے یہ گزارش ہے, میری یہ پریشانی ہے,
آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں میرے لیے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ ہاں ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ان سے یہ مدد مانگو، یہ نہیں ہے حضرت. نہیں ان سے مدد مانگو. جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے جی کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، جی حضرت. جی تو آپ نے اس سے اگر 100 روپے مانگ لیے، جی تو آپ کا عقیدہ یہ ہوگا نا کہ اس کو اللہ نے 100 روپے دیے ہیں تو یہ مجھے دے گا. جی جی آپ کا عقیدہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی جاتیات سے دے رہا ہے، یہ خود ہی پیدا کرتا ہے پیسہ، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو ہم نے اس سے جو 100 روپے مانگے، تو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگا. اسی طریقے سے اگر آپ صاحب مزار سے بھی مانگ رہے ہو یا اللہ کے ولی سے مانگ رہے ہو، تو آپ کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ نے ان کو دیا ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا. کس کو غنی کر دیا؟ صحابی رسول تھے، ان کو غنی کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے. تو اللہ نے دیا رسول کو، رسول نے دیا ان کو. جی سمجھ گئے؟ تو ہر ولی، ہر صحابی، ہر تابعی، ہر تبع تابعی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنایا ہے. اور جس کو محبوب بندہ بنایا ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد رحمت نازل فرمائی ہے. تو مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد کیا ہے؟ صاحب مزار ہیں، انبیاءوں کی مزاریں ہیں، اور انبیاء کی مزاروں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. تو جس جگہ رحمت نازل ہو تو اس جگہ پہ دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جی صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اب یہ بتائیے، آج آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کسی نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل کی جو مسجدیں بن رہی ہیں اس میں پیسہ حرام کا لگا ہے یا جائز لگا ہے؟ کتنے لوگوں نے اس میں جو چندہ دیا ہے، کیا وہ جائز پیسے سے دیا ہے یا حرام پیسے سے دیا ہے؟ کسی نے اس کا معائنہ کیا؟ کوئی نہیں کرتا. اگر مجھے یہ بتائیے کہ اس مسجد میں اگر حرام کی ایک بھی اینٹ لگ گئی، یا اس مسجد میں کسی ایسے شخص کا جو ویشیا کا کام کر رہا ہے، یا ایسے شخص کا جو سود خور ہے، یا ایسے شخص کا جو حرام کی کمائی سے اس پہ چندہ دیا ہے، اس پیسے میں لگ گیا، تو کیا آپ اس کو اللہ کا گھر کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آؤ. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شخص کھل کے سامنے نہیں آتا کہ میں نے اس میں حرام کا پیسہ دیا، چھپا ہوا ہے. اور اگر وہ شخص چھپا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ اس کو اس گمراہی سے نکال دے، اس کی بخشش کر دے، نجات کر دے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ معاملہ ہے. تو باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوگی. باقی جو ہم نے آپ کو سمجھایا وہ آپ اس پہ قائم رہیے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی حضرت. ہاں تو انشاءاللہ آپ گفتگو کرتے رہیے گا، رابطے میں رہیے گا، اور جو بھی آپ کو پوچھنا ہو یا جو بھی آپ کو معلومات کرنا ہو آپ فون کریے گا. باقی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اتنا علم مل جائے گا فاروق خان نجوی صاحب کی تقریروں میں اور ہم لوگوں کی ڈیویڈوں میں کہ آپ انشاءاللہ دھیرے دھیرے راہ حق پر چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے بھائی، دعا میں یاد رکھیے گا.